مجھے آپا شمیم کا افسردہ چہرہ آج بھی اکثر یاد آتا ہے۔ یاس اور پسماردگی ان کے چہرے کا مستقل جز بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت کچھ سوچتی رہتی تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال میں پوری دلچسپی لینے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نامعلوم بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں اور ان کے قدم بوجھل ہو رہے ہیں۔ مجھے ان کی اس حالت پر بے حد تشویش ہوتی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھیں۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میٹرک ہم نے ایک ہی اسکول سے کیا تھا۔ شمیم، جسے ہم شمو کہا کرتے تھے، نہایت ہی ہنس مکھ اور ملنسار لڑکی تھیں۔ وہ جہاں بیٹھتیں لطیفوں اور دلچسپ باتوں سے محفل کو کشت زعفران بنا دیتیں۔ اس کی ہر حرکت سے زندہ دلی ٹپکتی۔ ہمیں یوں لگتا کہ وہ مسلطوں پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ شمو کی شادی میری شادی سے 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ پھر وہ راولپنڈی چلی گئیں۔ کبھی کبھار آتیں تو گھنٹوں باتیں کرتیں۔ اب میں نے انہیں آپا شمیم کہنا شروع کر دیا۔ پھر ان کا آنا جانا تقریباً بند ہو گیا۔ کبھی کبھار خط لکھ دیتیں۔ ان کے خط پڑھ کر مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا جیسے آپا شمیم بجھتی جا رہی ہیں۔ اس عرصے میں میری بھی شادی ہو گئی اور مجھے سرگودا جانا پڑا۔ 4-5 سال کے بعد ہمارا تبادلہ بھی راولپنڈی ہو گیا۔ میں نے راولپنڈی پہنچتے ہی سب سے پہلے آپا شمیم کا پتہ لگایا۔ وہ قریب ہی رہتی تھیں۔ میں نے آپا شمیم کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر انہیں بالکل بدلا ہوا پایا۔ انہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ مسکرا بھی دیتیں، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے درد کی ہلکی سی چیخ ہوتی۔ وہ اندر ہی اندر گھلے جا رہی تھیں۔ حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خوبصورت بنگلہ تھا، نوکر چاکر تھے، دولت کی ریل پیل تھی اور ان کے خاوند کے پاس ایک لمبی کار بھی تھی۔ آپا شمیم کی اس حالت نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں ان سے پوچھتی، آپا مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ لیکن وہ ہر دفعہ ٹال جاتیں۔ ایک بار میں نے شدت احساس سے بے بس ہو کر آپا کو گھیر لیا۔ میں نے کہا، جب تک دل کی بات نہ بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے بہت بار ٹالا، لیکن میں برابر اصرار کرتی رہی۔ ان کی موٹی موٹی آنکھوں سے جو اب اندر کو دھنس گئی تھیں، آنسو ابل پڑے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی۔ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے اصرار کر کے آپا کے جذبات مجروح کر دیے۔ پھر میں نے آپا شمیم کو بچپن کے تعلقات کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے اپنا رازداں سمجھو اور مجھ پر اعتماد کرو۔ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب ہم اکٹھے پڑھتے اور ایک دوسرے سے پہروں باتیں کیا کرتے تھے؟ تم نے مجھے ہمیشہ اعتماد میں لیا تھا۔ میں آج بھی وہی منظر ہوں۔ جب آپا شمیم کا دل کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے قریب آتے ہوئے کہا، منظر، تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس مصیبت میں ہوں۔ یہ گھر میرے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں۔ یہ گھر تمہارے لیے جہنم ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جہنم ہے۔ میں یوں محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرا گھر نہیں۔ آخر کیوں؟ بظاہر تو تمہیں تمام آسائشیں میسر ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو منظر، مگر تمہیں کیا معلوم کہ یہ آسائشیں مجھے سانپ کی طرح ڈستی ہیں۔ میں 10 سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود حلیم صاحب کو اپنا نہ بنا سکی۔ وہ مجھ میں بہت کم دلچسپی لیتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو اپنے ساتھ سینما لے جاتے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اکٹھے سیر کے لیے بھی جاتے دیکھا ہے۔ یہ سب تفریحی مشاغل مصنوعی ہیں۔ اگر دلوں نے ایک دوسرے کو قبول نہ کیا ہو تو اوپری باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپا، تمہیں یہ احساس کیوں ہے کہ بھائی حلیم تمہیں نہیں چاہتے؟ مجھے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ وہ مجھ سے ہمدردی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کبھی اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتاتے۔ یوں گھر میں سب کچھ آتا ہے، مگر وہ میرے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لاتے۔ انہیں اپنا کاروبار مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ وقت کا بڑا حصہ باہر گزارتے ہیں۔ جب آئیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہوٹل میں ٹھہرنے آئے ہیں۔ میرے جوان شوق دم توڑ چکے ہیں۔ کاش میری شادی کسی ایسے شخص سے ہوئی ہوتی
جو جھونپڑی میں رہتا لیکن مجھ سے سچی محبت کرتا۔ آپا شمیم جذبات کی روح میں بہتی چلی گئیں اور ساتھ ہی میں بھی بہہ رہی تھی۔ جب جذبات کا سحر ٹوٹا تو میں نے آپا کی حالت پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس وقت نصیحت آمیز باتیں کرنا بے سود ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کر چلی آئی۔ میں آپا شمیم کے بارے میں تمام رات سوچتی رہی۔ 5-6 سال کی طویل مدت اور بچوں کی محبت بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب نہ لا سکی۔ میں اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہتی تھی مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آپا شمیم کو سمجھاؤں کہ ان کے اس احساس سے کتنے خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں اب اکثر ادھر چلی جاتی تاکہ آپا کی دلجوئی کر سکوں۔ میں جب بھی جاتی وہ مجھ سے بھائی حلیم کے رویے کے متعلق شکایت کرتیں اور کہتیں کہ زندگی سے جی بھر گیا ہے۔ میں نے مختلف طریقوں سے آپا میں زندہ دلی اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ وقتی طور پر کچھ سنبھل بھی جاتیں لیکن جلد ہی شکستگی کے جذبات سے شکست کھا جاتیں۔ ایک روز میں آپا کی طرف گئی تو انہیں سخت برہمی کے عالم میں دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی شمیم آپا مجھ پر برس پڑیں۔ تم اپنے بھائی کی بڑی حمایت کیا کرتی ہو، تمہیں ان کے کرتوتوں کا بھی علم ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ منظر، یہ مرد بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آج میں نے تمہارے بھائی کی جیب میں ایک لڑکی کا خط دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑی سادگی سے کہا۔ بھائی صاحب کا کاروبار ہی اس نوعیت کا ہے کہ انہیں خواتین سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ منظر، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، میں ان باتوں کو سمجھتی ہوں۔ جس بے تکلفی سے وہ خط لکھا گیا تھا وہ کاروباری نہیں ہو سکتا۔ منظر، تم انہیں نہیں جانتی۔ میں نے آپا کے احساس کی شدت کم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن شعلہ بڑھتا ہی گیا۔ میں نے وہاں سے آ کر اپنے شوہر سے اس سنگین صورتحال کا ذکر کیا۔ حلیم صاحب ان کے بھی اچھے خاصے دوست تھے۔ انہوں نے تمام حالات غور سے سنے اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ اگرچہ معاملہ بہت الجھ گیا ہے تاہم میں سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ان میں تیزی پیدا کرنے کی غرض سے کہا، میں دیکھتی ہوں تمہاری نفسیات اب کس کام آتی ہے۔ روز میرے کان کھاتے ہو کہ نفسیات کی مدد سے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صرف مسکرا دیے۔ 3-4 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ آپا شمیم لڑ جھگڑ کر بچوں سمیت میکے چلی گئی ہیں۔ مجھے اس بات سے اور بھی تشویش لاحق ہوئی۔ میں نے انہیں لاہور خط لکھا اور شکایت کی کہ وہ مجھے بتائے بغیر چلی آئی ہیں۔ 1 ہفتے بعد ان کا جواب آیا کہ منظر، مجھے بھول جاؤ، میں نے اب زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دنیا میرے لیے ویران ہے، میں اب شاید تمہیں کبھی نہ مل سکوں۔ یہ سطریں پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے ایک خاندان کے اس طرح اجڑ جانے کا سخت صدمہ تھا۔ مجھے آپا شمیم کے مایوس رویے نے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ میں نے اسی کیفیت میں انہیں خط لکھا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے کیا لکھا تھا، تاہم یہ بات ذہن میں محفوظ ہے کہ خط لکھنے کے دوران میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ 1 ماہ تک آپا کی طرف سے میرے خط کا کوئی جواب نہ آیا۔ اس بات نے میرے اضطراب میں بے حد اضافہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف میرے شوہر نے حلیم صاحب سے رسم و راہ کچھ زیادہ بڑھا لی تھی۔ ایک رات ان کے ہاں گئے اور باتوں باتوں میں حلیم صاحب سے پوچھا، آپ کچھ پڑھتے بھی ہیں؟ بھائی وقار، کاروبار میں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کچھ پڑھ سکوں۔ لیکن حلیم صاحب، کچھ رسائل ایسے ہیں جو آپ کا کاروبار بڑھانے اور اس سے زیادہ نفع کمانے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ آپ مجھے ایسے رسالے لا دیا کریں، میں انہیں رات کے وقت پڑھنے کی کوشش کیا کروں گا۔ آج کل تمہاری بھابھی بھی یہاں نہیں، کچھ وقت نکل ہی آئے گا۔ وقار صاحب نے
پہلے ایسے رسائل پڑھنے کے لیے دیے جن میں زیادہ تر کاروباری اصول بیان کیے گئے تھے۔ جب حلیم صاحب کو کچھ پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر انہیں ایسے رسائل بھی دینے لگے جن میں معاشرتی مسائل ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیے ہوئے تھے۔ ایک شام یہ دونوں دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ حلیم صاحب نے کہا، وقار صاحب، آپ کے دیے ہوئے رسالے بہت اچھے ہیں، میں سونے سے پہلے ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہوں۔ کیا نئے رسالے ابھی تک نہیں آئے؟ میں کل لیتا آؤں گا۔ اگلے روز وقار صاحب انہیں کچھ نئے رسالے اور دے آئے جن میں مختلف اخلاقی اور نفسیاتی الجھنوں کا جائزہ لیا گیا تھا اور ازدواجی زندگی کے مختلف گوشوں میں رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ اسی رات انہوں نے تمام رسائل پر طائرانہ نظر ڈالی۔ ایک رسالے میں ایک مضمون کا عنوان تھا، کیا آپ اچھے شوہر ہیں؟ حلیم صاحب غیر ارادی طور پر مضمون پڑھنے لگے۔ مضمون میں مرد سے 10 سوالات پوچھے گئے تھے جن کے جوابات دے کر ایک مرد از خود محاسبہ کر سکتا تھا کہ وہ کس حد تک ایک اچھا اور کامیاب شوہر ہے۔ پہلا سوال تھا، کیا آپ خانگی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے اور ان سے عہدہ برآ ہونے میں ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں؟ حلیم صاحب نے دل ہی دل میں یہ بات محسوس کی کہ نہ تو انہیں خانگی ذمہ داریوں کا پورا شعور ہے اور نہ ہی خانگی معاملات میں انہوں نے کبھی ذاتی دلچسپی لی۔ حلیم صاحب نے جواب کے خانے میں نہیں پُر کیا۔ دوسرا سوال تھا، کیا آپ ہر ماہ اپنی تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ حلیم صاحب نے اس خانے میں بھی نہیں لکھا۔ کیا آپ اکثر معاملات میں اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتے ہیں؟ اس سوال نے حلیم صاحب کو چونکا دیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ عورت کو کبھی رازدار نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس میں معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی بہت کم صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہہ کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ لے بھی کیا سکتا ہوں۔ اس تجزیے کے بعد انہوں نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ چوتھا سوال تھا، کیا آپ اپنی بیوی کے لیے تحائف لاتے رہتے ہیں؟ کبھی نہیں لایا، مجھے اس کی ضرورت اور اہمیت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا، حلیم صاحب دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔ پانچواں سوال تھا، کیا آپ اپنی بیوی کے کپڑوں اور اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اس بات کا نوٹس بھی بہت کم ہی لیا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ چھٹا سوال تھا، کیا آپ اپنے بال بچوں کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کاروباری مصروفیات کی بنا پر میں تو اکثر گھر دیر سے ہی پہنچتا ہوں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں گھر اس وقت پہنچتا جب بچے سو چکے ہوتے، پھر ان کے جاگنے سے پہلے ہی صبح سویرے گھر سے کاروبار کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ساتواں سوال تھا، کیا آپ اپنی بیوی کے رشتہ داروں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ کبھی نہیں لی۔ جس نے کبھی اپنے اندر دلچسپی نہیں لی وہ دوسروں میں کیا دلچسپی لے سکتا ہے؟ آٹھواں سوال تھا، کیا آپ کو اپنی بیوی کی غلطی پر غصہ آ جاتا ہے؟ نہیں، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو اس کا بہت کم ہی اظہار کرتا ہوں۔ نواں سوال تھا، کیا آپ اپنی خانگی زندگی کو اور زیادہ پرمسرت بنانے کی خواہش رکھتے اور ان کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ خواہش تو رکھتا ہوں لیکن کوشش کبھی نہیں کی۔ آخری سوال تھا، کیا آپ نے اپنے رویے سے اپنی بیوی کو یہ تاثر دیا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور عورت سے بھی محبت کرتے ہیں؟ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ 10 سوالات میں سے تقریباً 3 سوالات کے جوابات ایک اچھے شوہر کے حق میں جاتے تھے۔ حلیم صاحب نے سوالات بار بار پڑھے اور بار بار اپنے طرز عمل کا محاسبہ کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ خانگی زندگی کی بے کیفی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ پھر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی جلد از جلد تلافی کرنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ادھر آپا شمیم کو میکے گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میں وہ شدید بیمار پڑیں۔
بیماری نے ان کے جذبات میں خاصا اعتدال پیدا کر دیا۔ ان کے ذہن میں اپنے خاوند کی اچھائیاں اور اپنی کمزوریاں ابھرنے لگیں۔ اتنے میں حلیم صاحب کا خط پہنچا، جس میں انہوں نے اپنی تمام کوتاہیوں کا بھرپور اعتراف کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی خانگی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگلے ہفتے آپا شمیم راولپنڈی پہنچ گئیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کے طرز عمل میں ایک عظیم انقلاب آ گیا۔ مجھے ان دونوں میں اس غیر متوقع انقلاب سے بے پناہ خوشی ہوئی۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر فراخ دلی اور احسار سے کام لیا جائے تو ٹوٹے ہوئے دل مل سکتے ہیں اور ویرانوں میں بہار آ سکتی ہے۔